وجهه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں میں قطار اندر قطار اب بھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ بدر۔ 2 ہجری میں جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ منورہ میں پہنچے تو ہجرت کا سال شروع ہوا۔ اب جیسے ہی دوسرا سال آتا گیا، سن 2 ہجری میں اللہ کی طرف سے رمضان المبارک کے عین درمیان میں 17 رمضان المبارک کو حکم ہوا کہ تم نے غزوہ بدر کی جنگ لڑنی ہے۔ اب موقع آ گیا ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کا، اور اس سے پہلے نہ روزے رکھے تھے کسی نے مسلمانوں میں سے، اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی حالت جنگ ہوئی تھی۔ جنگ بھی پہلی تھی اور روزے بھی دوسری مرتبہ کے تھے، 2 ہجری کے روزے تھے۔ حکم بھی تھا کہ روزے بھی رکھنے ہیں، اور حکم تھا کہ تم نے جنگ بھی کرنی ہے۔ سفر تھا، کہیں نہ کہیں روزہ چھوڑنے کا بھی حکم تھا کہ آپ مسافر ہیں۔ لیکن دیکھیں تو صحیح روزہ ہمیں کیا کیا سبق سکھاتا ہے، رمضان میں کیا کیا ہوا ہے۔ بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں رمضان المبارک میں۔ یہ جس ملک پاکستان میں ہم رہتے ہیں، یہ ملک پاکستان بھی 27 رمضان المبارک کو معرض وجود میں آیا تھا۔ اللہ کریم کے حکم سے اللہ کریم کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے جو جنگیں لڑی ہیں، غزوہ بدر بھی رمضان میں ہوا ہے، مکہ کو بھی فتح رمضان میں کیا گیا ہے، فتح اندلس بھی رمضان المبارک میں ہوئی ہے، جنگ خلاقہ بھی، فتح سکندریہ بھی رمضان المبارک میں ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کریم کا حکم تھا کہ رمضان میں مالک کریم اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے۔ اللہ کریم کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ جنگ کرنی ہے۔ اب پہلا مارکہ تھا تو مسلمانوں کا تھوڑا امتحان لینا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا۔ اب یہ ساری تعداد ملا کر 313 کی تھی، کوئی اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی۔ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تو حضور نے اعلان کیا کہ حکم ہوا ہے جنگ کرنے کا۔ اب وہ جو مکہ چھوڑ کے مدینہ میں آئے تھے، وہ جو پہلے بھی اپنی ساری سختیاں برداشت کرتے تھے، ظلم و ستم، وہ تو پہلے ہی غصے میں تھے، انہوں نے تو جنگ کرنی ہی کرنی تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا ہم تیار ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بولے، مگر سرکار دونوں صحابہ کرام کی بات پر خاموش رہے۔ اب مدینہ والے سمجھ گئے کہ سرکار ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم نئے نئے اسلام میں بھی آئے ہو، 1 سال ہوا ہے تمہیں، اور تمہارا گھر بار بھی یہاں ہے، مال و دولت بھی یہاں ہے، سب کچھ چھوڑ کر تم نے جنگ کرنا ہے، یہ تو سارا کچھ چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، عرض کی کہا حضور ہم سمجھ رہے ہیں کہ گویا آپ ہم سے مشورہ لے رہے ہیں، آپ مکہ سے آنے والوں کی باتوں کا جواب نہیں دے رہے ہیں، آپ ہم مدینہ سے والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو عرض کی کہا حضور اگر آپ حکم دیں گے جنگ میں لڑنے کا تو ہم آپ کے لیے جنگ کیوں نہیں کریں گے۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے نا کہ سمندر موجیں مار رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ہم کودیں گے ہماری جان چلی جائے گی، آپ کا اشارہ ہوگا تو ہم مدینہ والے اس سمندر کی موجوں میں بھی اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی پتہ چل رہا ہے کہ جان چلی جائے گی، مگر سرکار آپ کے اشارے کا ہم انتظار کریں گے، اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں دے دیں گے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی کہا حضور حضرت مقداد بن اسود جن کا نام ہے، کہا یا رسول اللہ انا لا نقول لک کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ، ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جب ہم نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہے مطابق ساری ضرورتیں ان کی پوری کی، مگر جب جنگ کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ جانے اور آپ کا رب جانے، ہم تو جنگ کرنے والے نہیں ہیں۔ انا ہاہنا قاعدون، انہوں نے کہا ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے، کفار سامنے کھڑے ہیں، آپ جنگ کریں اور آپ کا رب جنگ کرے، ہم جنگ کرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود نے کہا حضور ہم آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنے والے ہیں، ولیکن امض ونحن معک،
لیکن آپ چلیں، ہم آپ کے پیچھے جانے دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے عرض کی، کہا حضور ہم جنگ میں آپ کے لیے اس طرح لڑیں گے کہ تیر آگے سے آئے گا تو ہم آپ کے آگے کھڑے ہو جائیں گے، تیر دائیں سے آ رہا ہوگا تو ہم آپ کے دائیں کھڑے ہو جائیں گے، تیر بائیں سے آ رہا ہوگا ہم آپ کی بائیں طرف کھڑے ہو جائیں گے، تیر پیچھے سے آ رہا ہوگا ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، جس طرف بھی آپ کی طرف وار آ رہا ہوگا ہم اپنی جانیں پیش کر کے آپ کی جان کو محفوظ کریں گے۔ اور یہ غزوہ بدر مساوات کا بھی درس دیتا ہے۔ سرکار نے صحابہ کرام کو چلنے کا حکم دیا، مگر سواریاں کم ہیں، تین بندے ایک ایک سواری کے سپرد کیے گئے، 2 سوار ہیں اور ایک نے اونٹ کی یا گھوڑے کی مہار پکڑی ہے اور وہ چلا رہا ہے رسی پکڑ کر، 2 سوار ہیں اور ایک چل رہا ہے۔ ایسے ہی تقسیم کرتے کرتے 3 کی باری آئی نا، تو 3 میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی علیحدہ سواری نہیں تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 3 ہستیاں تھیں جو ایک سواری کے لیے منتخب ہوئی۔ سرکار پہلے سواری پہ سوار تھے، حضرت علی بھی سوار تھے، حضرت ابو لبابہ نے رسی پکڑی اور چل رہے ہیں۔ جب مقررہ وقت پورا ہوا حضرت علی المرتضیٰ نیچے آئے، حضرت ابو لبابہ اوپر چڑھ گئے۔ اب سرکار بھی سواری پر ہیں، حضرت ابو لبابہ بھی سواری پر ہیں، مولا شیر خدا نے رسی پکڑی ہے، چل رہے ہیں۔ اب جب مقررہ وقت پورا ہوا تو سرکار نیچے اترے، دونوں صحابہ نے ہاتھ جوڑے، کہا حضور آپ ہمارے سرتاج ہیں، آپ ہمارے سربراہ ہیں، ہم تیار ہیں، ہمارے لیے تو خوش قسمتی ہے کہ آپ جس سواری پر سوار ہیں اس سواری سے کے قدموں سے لگنے والی مٹی ہمارے جسم پہ پڑ رہی ہے، ہم تو خوش قسمت ہیں، ہمارے لیے تو یہ بھی سعادت مندی ہے، آپ سوار رہیں، ہم دونوں اپنی اپنی باری پہ سواری کرتے رہیں گے۔ سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا، فرمایا ما انتما باقوی منی، محبت بھرا جواب تھا۔ سرکار نے فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ زور والے ہو، کیا تمہاری قوت دونوں کی مجھ سے زیادہ ہے؟ دوسرا فرمایا ولا انا باغنى عن الاجر منکما، اور فرمایا میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے زیادہ اجر لے جاؤ، میں کبھی بھی تم سے زیادہ ہوں، اور جتنی تمہیں اجر کی ضرورت ہے میں بھی اتنا ہی اجر لینا چاہتا ہوں۔ حالانکہ چاہتے تو سرکار سوار رہتے، اور یہ وہ صحابہ کرام ہم جیسے شاگردوں جیسے تو نہیں تھے، ہم جیسے مریدین میں سے تو نہیں تھے کہ ہم باتیں کرتے رہتے، یہ تو وہ اعلیٰ قسم کے لوگ تھے کہ ان کے ذہن میں گمان بھی پیدا نہیں ہونا تھا کہ ہم سوار تھے، ہم نیچے تھے اور سرکار سوار تھے، اور ہماری باری بھی تھی تو ہم نیچے تھے، سرکار کی باری بھی تھی تو ہم نیچے تھے، نہیں ذہن میں خیال آتا۔ مگر پھر بھی ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکار نے فرمایا نہیں، میں اپنی باری پر نیچے اتروں گا۔ اور وہ کیسا سما ہوگا جنگ کا کہ سارے 313 کا لشکر ہے، اس 313 کے لشکر میں جو آگے آگے سواری جا رہی ہے وہ سربراہ کی سواری ہے، وہ تاجدار دو جہاں کی سواری ہے، مگر انداز یہ ہے کہ آج سرکار نے سواری کی مہار پکڑی ہے، رسی پکڑی ہے اور چل رہے ہیں۔ یہاں دوسرا واقعہ ساتھ جوڑتا جاؤں، وہ کسی نے کہا نا کہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ حضرت فاروق اعظم کا انتظار کر رہے تھے، آپ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہیں، کبھی باری آتی تھی غلام سوار ہوتا تھا، اور کبھی باری آتی تھی حضرت فاروق اعظم سوار ہوتے تھے، کبھی باری آتی تھی حضرت فاروق اعظم نے اس رسی کو پکڑا ہوتا تھا جو آپ سواری لے کر جا رہے تھے۔ این جب ملک کے سامنے پہنچنے لگے جہاں دوسرے ملک والے انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے ساری سلطنت حضرت فاروق اعظم کے سپرد کرنی تھی، وقت پورا ہوا، جگہ طے ہوئی، جگہ ختم ہوئی، تو اب غلام کی باری آ گئی سواری کی۔ غلام نے کہا حضور آپ سوار رہیں، حضرت فاروق اعظم کو کہا آپ سوار رہیں، میں غلام ہوں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کیا سمجھیں گے کہ بادشاہ نے سواری کی مہار پکڑی ہے اور غلام اوپر بیٹھا ہے، وہ مجھے بادشاہ سمجھیں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا زمانہ جو بھی سمجھتا رہے، ہم نے سرکار سے سیکھا ہے، اور یہ وہی سبق تھا غزوہ بدر سے سیکھا ہوا۔ اگر فاروق اعظم نے اپنے غلام کو سوار کیا، آپ نے سواری کی مہار پکڑی، دشمن کے نرغے میں داخل ہوئے، سامنے کھڑے ہوئے کے لیے مہمان بنے، اپنا ملک ان سے لیا، اپنی سلطنت ان سے لی، لیکن اس حالت میں لی کہ غلام سوار ہے، آقا نے اپنے غلام کو سواری پہ بٹھایا ہے، اس کی سواری کی رسی کو پکڑا ہے۔ تو یہ درس تھا غزوہ بدر سے سیکھا ہوا، جس میں حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تھا کہ تاجدار دو جہاں اپنی باری پہ نیچے اترے ہیں، رسی کو پکڑا ہے، اپنے اونٹ کو لے کر جا رہے ہیں۔ اور یہ سبق تھا حضور کی طرف سے کہ لوگو تم چاہے جتنے بھی بڑے ہو جاؤ، تمہارا مقام جتنا بھی بڑا ہو جائے، اگر نیکی لینے کی باری آئے تو پھر پیچھے نہ ہٹنا۔ نیکی کی مجھے بھی ضرورت ہے، نیکی کی ہر بندے کو ضرورت ہے،
اور یہ وہ مارکا تھا جس مارکے میں زیادہ واقعات اس کے آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں سرکار نے عرض کی، کہا مالک اللہم انجز لی ما وعدتنی، رات آئی نا صبح جنگ تھی، کہا مالک تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بندے لے کر تیری بارگاہ میں آؤں، اب میں آ گیا ہوں، تو نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ اللہم آت ما وعدتنی، میرے مالک اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر۔ اور سرکار اس حالت میں رو رہے ہیں کہ میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہچکی بنتی ہے، اور آپ کہتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، کہتے ہیں میرے مالک اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ ہلاک ہو گئے نا تو پھر اس کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضور مخاطب ہیں اپنے رب سے اور کہہ رہے ہیں مالک ان کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میں ان الفاظ سے یہ بات کہتا جاؤں، اگر اللہ کریم نے ان لوگوں کو فتح دی ہے، آج ان سے لے کر ہم تک مسلمان پہنچے ہیں، ہم تک اسلام پہنچا ہے، آج اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم غزوہ بدر کے صحابہ کے صدقے آج زندہ ہیں۔ آج اسلام اگر باقی ہے تو غزوہ بدر کے صحابہ کی قربانیوں کے بدلے میں باقی ہے۔ آج اگر زندہ ہے کلمہ، آج اگر زندہ ہے شریعت مطہرہ، تو سرکار کی ان دعاؤں کا صدقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں سے چادر نیچے آ گئی، سرکار رو رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور کو ایسے ہی دونوں ہاتھوں میں لیا اور عرض کی، کہا حضور آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے آپ کا وعدہ پورا ہوگا۔ صبح ہوئی تو رب نے کہا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہا اے محبوب یاد کیجئے وہ وقت جب مدد کی ضرورت تھی آپ کو تو رب نے آپ کی مدد ایسے کی تھی کہ اللہ کریم نے 1000 فرشتوں سے آپ کی مدد فرمائی تھی۔ کہیں مالک نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا تحقیق غزوہ بدر والے دن اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، حالانکہ وہ کمزور تھے۔ چاہیے یہ کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، فرمایا اگر ضرورت پڑی تو ہم 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، اور سرکار نے فرمایا اے میرے محبوب کے اے یارو میرے، اگر تم نے صبر کیا، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے، اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے، تو حضور نے فرمایا ضرورت پڑی تو مالک 5000 فرشتوں سے بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ اور اللہ کریم نے خود فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، فرمایا یاد کرے جب ہم نے وحی کی تھی، اور وحی کس کی طرف کی تھی؟ فرشتوں کی طرف، اور کہا تھا جاؤ اور ایمان والوں کو کہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، فرشتے تمہارے ساتھ ہیں۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا ہے ہم نے فرشتوں کو کہا تھا کہ ان کے دل میں رعب پیدا کر دو، کفر الرعب بما اشرکوا، وہ ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دو۔ فضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، اور ہم نے فرشتوں کو کہا تھا کہ ہر کافر کی گردن علیحدہ کر دو، صرف گردن نہ علیحدہ کرو، اس کا ہر جوڑ علیحدہ کر دو۔ بازو 2 طرح سے جڑتا ہے تو درمیان سے علیحدہ کرو، ہاتھ اس کا علیحدہ کرو، دھڑ سے علیحدہ کرو، بازو ہر جوڑ کو مارو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ فان اللہ شدید العقاب، فرمایا جو رب سے دشمنی کرتا ہے مالک اسے بڑے سخت طریقے سے عذاب دیا کرتا ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا ہم نے اس دن کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا، تھے 313 ادھر 1000 کا لشکر تھا، لیکن جب صف بندی کی گئی تو کافر ڈر گئے، انہوں نے کہا یہ اتنی زیادہ تعداد کہاں سے آ گئی ہے؟ تھے 313 مگر جو دکھائے جا رہے تھے وہ 1000 سے بھی زیادہ تھے، جو رب کی طرف سے ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں وہ 1000 سے بھی زیادہ کا لشکر تھا۔ اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، میں 1-2 حدیث سے بات کر ختم کرتا ہوں کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر میں جو مردہ ہوتا ہے نا وہ بندے کی بات کو سنتا۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں نا سنتا نہیں ہے، جو مر گیا ہے اس کا ختم ہو گیا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بندہ مر گیا ہے وہ بعد والے کی یعنی آنے والے کی باتوں کو سنتا ہے مرنے کے باوجود۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض 2 ارشادات بخاری و مسلم کے یہاں موجود ہے غزوہ بدر کے حوالے سے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، حضور نے رات کو بتا دیا۔ ایک تو یہ بھی عقیدہ ہے ہمارا کہ حضور بعد کی خبر جانتے تھے،
کہ کل کیا ہونا ہے۔ ایک دن پہلے سرکار مسلمانوں کو لے کر گئے اور حضور نے جگہ جگہ نشان لگائے، فرمایا یہ نشان ہے اس جگہ کل عتبہ کو واصل جہنم کیا جائے گا، یہ نشان ہے اس جگہ کل شیبہ کو واصل جہنم کیا جائے گا، یہ نشان ہے اس جگہ کل ابو جہل کو مارا جائے گا۔ سرکار یہ بھی جانتے تھے کہ کل کس کس نے واصل جہنم ہونا ہے، سرکار یہ بھی جانتے تھے کہ اس کے مرنے کی جگہ اور مقام کون سا ہے۔ بلا شک و شبہ اللہ نے بتایا ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے، رب کے بتائے بغیر کچھ نہیں جانتے تھے، مگر مالک اپنے محبوب کو ساری خبریں دیا کرتا تھا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار جانتے تھے۔ بخاری و مسلم کے الفاظ ہیں، سرکار نے ایک دن پہلے نشان لگا کے بتایا۔ جب ہو گئی نا جنگ تو ایک صحابی بار بار کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر، کسی نے روکا اور کہا جیت تو ویسے گئے ہو، کیا ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ اس نے کہا حضور نے نشان لگائے تھے، دیکھ رہا ہوں جس جگہ نشان تھے جسم اسی جگہ پڑا ہے یا نہیں۔ اس نے کہا پھر کیا اندازہ لگا کے آئے ہو؟ اس نے کہا واللہ نفس محمد بیدہ، اور جس کے قبضہ قدرت میں اللہ کے رسول کی جان ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس جگہ حضور نشان لگا کر گئے تھے اس جگہ سے نہ ادھر ہوئی ہے میت نہ ادھر ہوئی ہے، جس جگہ سرکار نے نشان لگایا تھا اسی جگہ ہی کافر واصل جہنم ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا سارے کفار کو اٹھاؤ، 70 سردار مارے گئے تھے، سرکار نے فرمایا انہیں اٹھاؤ اور کنویں میں ڈال دو۔ غزوہ بدر کے کنویں میں ڈالا گیا۔ ایک روایت کے الفاظ ہے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد، اور ایک روایت کے الفاظ ہے 3 دن گزرنے کے بعد، دونوں روایتیں بخاری و مسلم کی متفق علیہ ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام اس بدر والے کنویں کے اوپر آئے اور حضور نے کہا اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل، اے امیہ، ذرا بتاؤ تو صحیح، حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا وہ پورا ہوا ہے یا نہیں؟ اب حضرت عمر فاروق بول پڑے، کہا حضور وہ مر گئے ہیں، وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ مر گئے ہیں وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ میرے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا الآن یسمعون ما اقول، سرکار کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے، زمانہ سارا جھوٹا ہو سکتا ہے مگر حضور کے فرمان میں رب کے کلام کے ساتھ کبھی تضاد نہیں ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اے عمر، جس طرح تو سنتا ہے الآن یسمعون ما اقول، فرمایا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ آج بھی اللہ کے حکم سے ساری باتیں سن رہے ہیں کافر، مسلمان بھی نہیں ہیں کوئی ہم کہیں کہ مرنے کے بعد مسلمان سنتا ہے، مردہ ہے اور ہے بھی کافر، ہے بھی کنویں کے اندر، 3 دن اگر گزر گئے ہیں تو ختم ہو گیا ہوگا سارا جسم۔ حضرت عمر فاروق نے دوسری روایت کے الفاظ عرض کی، کہا حضور آپ جسم کے ساتھ روح کا جو تعلق تھا وہ ختم ہو گیا ہے، روح تو باقی ہی نہیں ہے، کس سے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اے عمر، جس طرح تو میری باتیں سن رہا ہے نا تجھ سے زیادہ یہ سن رہے ہیں مردے ہیں کافر لیکن سرکار کی باتیں سن رہے ہیں۔ ایک تو یہ معجزہ تھا کہ سرکار کو ان باتوں کی خبر تھی اللہ کے حکم سے کہ مردے سنتے ہیں، اور ایک ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ جس حالت میں بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی بعض حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا جب تم مردے کو دفنا کے آتے ہو، واپس پلٹ رہے ہوتے ہو، تمہارے پاؤں سے جو جوتیوں کی آواز زمین پر پڑتی ہے، فرمایا تمہارے واپس آنے کی جوتیوں کی آواز بھی تمہارا مردہ سنا کرتا ہے۔ اب اگر اس دن سنا کرتا ہے تو دوسرے تیسرے دن کیوں نہیں سن سکتا ہے؟ روح تو اس کی 8-10 گھنٹے پہلے ہی نکل گئی تھی، ہم نے 8-10 گھنٹے گزرنے کے بعد اسے قبر میں ڈالا ہے۔ اب اس لمحے اگر وہ سن رہا ہے ہماری جوتیوں کی آواز تو بعد میں جا کر کیوں نہیں سنتا ہے؟ اور اگر نہیں سنتا ہے تو پھر شریعت میں کیوں حکم ہے کہ آپ قبرستان میں جا کر کہیں السلام علیکم یا اہل القبور؟ جب یہاں سننے والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے تو آپ سلام کسے دے رہے ہیں؟ کیا پتھروں کو سلام دینا جائز ہے؟ سلام تو آپ اسی کو دے رہے ہیں جو سن رہا ہے، بدلے میں آپ اس کی بات نہیں سن سکتے ہیں، وہ آپ کی ساری باتیں سن سکتا ہے۔ غزوہ بدر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں جب حق اور باطل کی بات آ جائے تو پھر چاہے آپ تعداد میں تھوڑے ہیں، پھر چاہے آپ کی قوت تھوڑی ہے، آپ کی مقدار تھوڑی ہے، مگر آپ جب حق اور باطل کی بات آ جائے تو ہمیشہ آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ الہ العالمین، نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
آج کا دن غزوہ بدر کا دن ہے، مالک ان صحابہ کرام کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، ان کے ذکر کے بدلے میں ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ان کے نام کے صدقے ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری اولادوں کو بھی شریعت مطہرہ کا پابند بنا، حق کے ساتھ ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرما، باطل سے محفوظ فرما، حلال کی طرف رغبت اور محبت عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔